اب جنگ بدر کی بات مکمل ہو گئی، اب جنگ احد کی طرف آ جائیے. لیس لک من الامر شیء، معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس موقع پر کہا گیا؟ حضرت انس کی روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ کے دوران آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر پہ زخم آیا تو آپ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا، دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہ سوچئے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون فلاح پائے اور کون ناکام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین وہی ہے. دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کے اختیار اللہ کے پاس ہیں. او یتوب علیہم، وہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان پہ مہربان ہو جائے. او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے. فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہے. یعنی اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. آج اگر ایک شخص بہت برا نظر آتا ہے نا، بہت خراب نظر آتا ہے، تو ہم اسے لک ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ ایسا اور یہ ویسا، اور پھر کبھی اس کے بارے میں بری رائے بھی دے دیتے ہیں، یا پھر اس کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اس کے بارے میں فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں. اس نے تو کبھی سدھرنا ہی نہیں، کہتے ہیں نا، اس کو نہیں ہدایت ملنی، یہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے، اس کے تو یہ اور یہ کرتوت ہے. ایسی باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو تو ہدایت دے دے، اور ہمیں فکر اپنی ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا. دیکھیے، کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کے لیے بھی ضرور سوچ لیں. دوسروں کا تو جو ہوگا سو ہوگا، ہمارا اپنا کیا ہوگا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بات ہم کسی پہ کہتے ہیں نا، کل وہ ہمارے اپنے سامنے آ جاتی ہے. یہ اتنی تجربہ کی ہوئی بات ہے. آپ دوسروں کے بچوں کو کہیں برا بھلا، اپنے سامنے آئے گا. آپ کسی کے کیریکٹر پہ بات کریں، کیونکہ ایسی باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے. اللہ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے. ساری مخلوق اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی اور کچھ مشکل نہیں ہوتی. اگر کسی بندے کے اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ بھر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری طرف پلٹ آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، تو وہ خود سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے والا ہے. کسی کے بارے میں کہنا فلاں جہنمی ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہ فلاں برباد ہو جائے گا، فلاں نے تو کامیاب ہونا ہی نہیں، اور فلاں پہ ایسا اور فلاں پہ ویسا، ایسی زبان نہیں کھولنی چاہیے. عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے وقت، کوئی کمنٹ پاس کرتے وقت، کوئی ججمنٹ دیتے وقت ضرور سوچیں اور کئی بار سوچیں. اور اگر ایسی بات خدا نہ خواستہ انسان ہونے کے ناطے بھول کے زبان سے نکل جائے تو فوراً استغفار کرنی چاہیے. اور ہاں، ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ہدایت تو سراسر اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے کے بھٹکا دے، جسے چاہے بھٹکتے ہوئے نکال لائے اور ہدایت دے دے.